بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین قبلہ ہیں، اور یہ پلیٹ فارم ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جہاں پر ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اور خطبہ نمبر 190 ہم نے لاسٹ اور پارٹ میں، جو کہ پارٹ نمبر 51 تھا، ہم نے اس میں مکمل سٹارٹ کر دیا تھا، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خطبہ کیونکہ کافی لمبا ہے تو ہمارا یہ ایک آڈیو میں تو مکمل نہیں ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم پارٹ کرنے جا رہے ہیں یعنی پارٹ نمبر 52، دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کہاں تک ہم پڑھ پائیں گے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں پیج نمبر 517 سے، اور اس 517 پہ تو ہم نے لاسٹ مکمل کیا تھا، لیکن میں اس کے لاسٹ کچھ سینٹنسز ساتھ ساتھ پڑھوں گی تاکہ پھر اس کی جوائننگ اور پڑھنا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لکھا ہے کہ اسی طرح ان دشمنوں سے جن سے کھلم کھلا تم سے مخالفت ہے اور جن کے مقابلے کے لیے تم فوجیں جمع کرتے ہو، زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ تمہارے دین کو مجروح کرنے والا اور دنیا میں تمہارے لیے فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکانے والا ہے، لہٰذا تمہیں لازم ہے کہ اپنے جوش و غضب کا پورا مرکز اسے قرار دو اور پوری کوشش اس کے خلاف صرف کر دو۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اور اب پیج نمبر 518 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف صرف پوری کوشش اس کے خلاف صرف کر دو، کیونکہ اس نے شروع ہی میں تمہاری اصل آدم پر فخر کیا، تمہارے حسب قدر و منزلت پر حرف رکھا، تمہارے نسب اصل وطنیت پر طعن کیا، اور اپنے سواروں کو لے کر تم پر یورش کی، اور اپنے پیادوں کو لے کر تمہارے راستے کا قصد کیا ہے۔ وہ ہر جگہ سے تمہیں شکار کرتے ہیں اور تمہاری انگلی کی ایک ایک پور پر چوٹیں لگاتے ہیں، نہ کسی ہیلا و تدبیر کے سے تم اپنا بچاؤ اور نہ پورا تہیا کر کے ان کی روک تھام کر سکتے ہو، درا حالانکہ تم رسوائی کے بھنور، تنگی و ضیق کے دائرے، موت کے میدان اور مصیبت و بلا کی جولا گاہ میں ہو۔ تمہیں لازم ہے کہ اپنے دلوں میں چھپی ہوئی عصبیت کی آگ اور جاہلیت کے کینوں کو فروغ کرو، کیونکہ مسلمان میں یہ غرور، خود پسندی، شیطان کی وسوسہ اندازی، نخوت پسندی، فتنہ انگیزی اور فسوں کاری ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عجز و فروتنی کو سر کا تاج بنانے، کبر و خودبینی کو پیروں تلے روندنے اور تکبر و رعونت کا طوق گردن سے اتارنے کا عزم بالجزم کر لو۔ اپنے اور اپنے دشمن شیطان اور اس کی سپاہ کے درمیان تواضع و فروتنی کا مورچہ قائم کرو، کیونکہ ہر جماعت میں اس کے لشکر، یار و مددگار اور سوار و پیادے موجود ہیں۔ تم اس کی طرح نہ بنو کہ جس نے اپنے ماں جائے بھائی کے مقابلے میں غرور کیا، بغیر کسی فضیلت و بلندی کے کہ جو اللہ نے اس میں قرار دی ہو، سوا اس کے کہ حاسدانہ عداوت سے اس میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہوا، اور خود پسندی نے اس کے دل میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکا دی، اور شیطان نے اس کے ناک میں کبر و غرور کی ہوا پھونک دی، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ندامت و پشیمانی کو اس کے پیچھے لگا دیا اور قیامت تک کے قاتلوں کے گناہ اس کے ذمے ڈال دیے۔ دیکھو، تم نے اللہ سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر کر اور مومنین سے آمادہ پیکار ہو کر ظلم و تعادی کی انتہا کر دی اور زمین میں فساد مچا دیا۔ تم زمانہ جاہلیت والی خودبینی کی بنا پر فخر و غرور کرنے سے اللہ کا خوف کھاؤ، کیونکہ یہ دشمنی و عناد کا سرچشمہ اور شیطان کی فسوں کاری کا مرکز ہے، جس سے اس نے گزشتہ امتوں اور پہلی قوموں کو ورغلایا، یہاں تک کہ وہ اس کے دھکیلنے اور آگے سے کھینچنے پر بے چوں چرا جہالت کی اندھیاریوں اور ضلالت کے گڑھوں میں تیزی سے جا پڑیں۔ سامعین، پڑھتے پڑھتے میں آپ کو پیج نمبر ہی بتانا بھول گئی، ہم پیج 519 کو آدھا پڑھ چکے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے، ایسی صورت سے جس میں ایسے لوگوں کے تمام دل ملتے جلتے ہوئے ہیں اور صدیوں کا حال ایک ہی سا رہا ہے، اور ایسا غرور جس کے چھپانے سے سینوں کی وسعتیں تنگ ہوتی ہیں۔ دیکھو، اپنے ان سرداروں اور بڑوں کا اتباع کرنے سے ڈرو کہ جو اپنی جاہ و حشمت پر اکڑتے اور اپنے نسب کی بلندیوں پر
غین ہے کرتے ہوں اور بدنما چیزوں کو اللہ کے سر ڈال دیتے ہوں، اور اس کی قضاء و قدر سے ٹکر لینے اور اس کی نعمتوں پر غلبہ پانے کے لیے اس کے احسانات سے یکسر انکار کر دیتے ہوں۔ یہی لوگ تو عصبیت کی عمارت کی گہری بنیاد، فتنہ کے کاخ و ایوان کے ستون اور جاہلیت کے نسبی تفاخر کی تلواریں ہیں۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کے دشمن نہ بنو، اور نہ اس کے فضل و کرم کے جو تم پر ہے۔ سامعین، یہاں جہاں لکھا ہے نا اور نہ اس کے فضل و کرم کے، یہ ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ خطبہ لمبا ہے تو ساتھ ساتھ پڑھ لینا آسان ہے۔ تو آئیے، یہاں پہ لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح حاسد محسود کی تباہی کے در پے ہوتا ہے، اسی طرح تم کفران نعمت و ارتکاب معاصی سے زوال نعمت کے اسباب پیدا نہ کرو۔ یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب اس کے آگے ہے، یا پھر وہیں سے لیتے ہیں کہ جی اور نہ اس کے فضل و کرم کے جو تم پر ہے۔ حاسد بنو اور جھوٹے مدعیان اسلام کی پیروی ہونا چاہیے نہ کرو، کہ جن کا گندلا پانی تم اپنے صاف پانی میں سمو کر پیتے ہو۔ پیج 520 سمو کر پیتے ہو اور اپنی درستگی کے ساتھ ان کی خرابیوں کو غلط ملت کر لیتے ہو، اور اپنے حق میں ان کے باطل کے لیے بھی راہ پیدا کر دیتے ہو۔ وہ فسق و فجور کی بنیاد ہیں اور نافرمانیوں کے ساتھ چسپیدہ ہیں، اور جنہیں شیطان نے گمراہی کی بردار سواری قرار دے رکھا ہے، اور ایسا لشکر جس کو ساتھ لے کر لوگوں پر حملہ کرتا ہے، اور ایسے ترجمان کہ جن کی زبان سے وہ گویا ہوتا ہے، تاکہ تمہاری عقلیں چھین لے، تمہاری آنکھوں میں گھس جائے اور تمہارے کانوں میں پھونک دے۔ اس طرح اس نے تمہیں اپنے تیروں کا ہدف، اپنے قدموں کی جولانگاہ اور اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا لیا ہے۔ تمہیں لازم ہے کہ تم سے قبل سرکش امتوں پر جو قہر و عذاب اور عتاب و عقاب نازل ہوا، اس سے عبرت لو اور ان کے رخساروں کے بھل لیٹنے اور پہلوؤں کے بھل گرنے کے مقامات سے نصیحت حاصل کرو، اور جس طرح زمانے کی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح مغرور و سرکش بنانے والی چیزوں سے اللہ کے دامن میں پناہ مانگو۔ اگر خداوند عالم اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی کبر و رعونت کی اجازت دے سکتا ہوتا تو وہ اپنے مخصوص انبیاء اور اولیاء کو اس کی اجازت دیتا، لیکن اس نے ان کو کبر و غرور سے بیزار ہی رکھا اور ان کے لیے عجز و مسکنت ہی کو پسند فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رخسارے زمین سے پیوستہ اور چہرے خاک آلودہ رکھے، اور مومنین کے آگے تواضع و انکسار سے جھکتے رہے، اور وہ دنیا میں کمزور و بے بس تھے، جنہیں اللہ نے بھوک سے آزمایا، تعب و مشقت میں مبتلا کیا۔ پیج 521 مبتلا کیا، خوف و خطر کے موقعوں سے ان کا امتحان لیا، اور ابتلا اور مصیبت سے انہیں تہو بالا کیا۔ لہٰذا خدا کی خوشنودی اور ناخوشنودی کا معیار اولاد و مال کو قرار نہ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ دولت اور اقتدار سے بھی کس طرح بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد سے انہیں سہارا دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں سرگرم ہیں، مگر جو اصل واقعہ ہے اسے یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ اسی طرح واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ان بندوں کا جو بجائے خود اپنی بڑائی کا گھمنڈ رکھتے ہیں امتحان لیتا ہے، اپنے ان دوستوں کے ذریعے سے جو ان کی نظروں میں عاجز و بے بس ہیں۔ چنانچہ اس کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس حالت میں فرعون کے پاس آئے کہ ان کے جسم پر اونی کرتے اور ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، اور اس سے یہ قول و قرار کیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا ملک بھی باقی رہے گا اور اس کی عزت بھی برقرار رہے گی۔ تو اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا کہ تمہیں ان پر تعجب نہیں ہوتا کہ یہ دونوں مجھ سے یہ معاملہ ٹھہرا رہے ہیں کہ میری عزت بھی برقرار رہے گی اور میرا ملک بھی باقی رہے گا، اور جس پھٹے حال اور ذلیل صورت میں یہ ہیں
تم دیکھ ہی رہے ہو، اگر ان میں اتنا ہی دم خم تھا تو پھر ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ یہ اس لیے کہ وہ سونے کو، اس کی جمع آوری کو بڑی چیز سمجھتا تھا۔ پیج نمبر 522 پہ ہم آ گئے۔ اور اس کی جمع آوری کو بڑی چیز سمجھتا تھا اور بالوں کے کپڑوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اگر خداوند عالم یہ چاہتا کہ جس وقت اس نے نبیوں کو مبعوث کیا تو ان کے لیے سونے کے خزانوں اور خالص طلا کی تو لام الف اور حمزہ کی کانوں کے منہ کھول دیتا اور باغوں کی کشت زاروں کو ان کے لیے مہیا کر دیتا اور فضا کے پرندوں اور زمین کے صحرائی جانوروں کو ان کے ہمراہ کر دیتا تو کر سکتا تھا، اور اگر ایسا کرتا تو پھر آزمائش ختم، جزا و سزا بیکار اور آسمانی خبریں عکارت ہو جاتی، اور آزمائش میں پڑنے والوں کا اجر اس طرح کے ماننے والوں کے لیے ضروری نہ رہتا، اور نہ ایسے ایمان لانے والے نیک کرداروں کی جڑ کے مستحق رہتے، اور نہ ان الفاظ اپنے معنی کا ساتھ دیتے۔ اچھا، جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اور نہ الفاظ اپنے معنی کا ساتھ دیتے، یہاں پہ ہمیں حاشیے میں پڑھنے کو کہا ہے تو ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہری روب و دبدبے سے مروب ہو کر ایمان لایا جائے گا اور قوت و طاقت سے متاثر ہو کر عبادت کی جائے گی تو نہ ایمان اپنے حقیقی مفہوم پر اور نہ عبادت اپنے اصلی معنی پر باقی رہے گی، کیونکہ ایمان تصدیق باطنی و یقین قلبی کا نام ہے، اور جبر و کراہ سے جس یقین کا مظاہرہ کیا جائے وہ صرف زبانی اقرار ہوگا مگر قلبی اعتراف نہیں ہوگا، اور عبادت عبودیت کے مظاہرے کا نام ہے، اور جس عبادت میں احساس عبودیت و جذبہ نیاز بندی نہ ہو اور صرف سطوت و ہیبت کے پیش نظر بجا لائی گئی ہو وہ عبادت نہیں ہو سکتی، لہٰذا ایسا ایمان اور ایسی عبادت اپنے صحیح معنی و مفہوم کی آئینہ دار نہ ہوگی۔ تو سامعین، یہ ہم نے اس جو پوائنٹ تھا جس میں کہ ہمیں حاشیے میں پڑھنے کو کہا تھا تو ہم نے وہ حاشیے میں جا کر پڑھ لیا، اور اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کہ جہاں لکھا تھا کہ اور نہ الفاظ اپنے معنی کا ساتھ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ارادوں میں قوی اور آنکھوں کو دکھائی دینے والے ظاہری حالات میں کمزور و ناتواں قرار دیتا ہے، اور انہیں ایسی قناعت سے سرفراز کرتا ہے کہ جو دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں اور آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتی ہے، اور ایسا افلاس ان کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے کہ جس سے آنکھوں کو دیکھ کر ان اور کانوں کو سن کر اذیت ہوتی ہے۔ اگر انبیاء ایسی قوت و طاقت رکھتے کہ جسے دبانے کا قصد و ارادہ بھی نہ ہو سکتا تو ایسا تسلط و اقتدار رکھتے کہ جس پر تعادی عین دال چھوٹی ممکن ہی نہ ہوتی، اور ایسی سلطنت کے مالک ہوتے کہ جس کی طرف لوگوں کی گردنیں مڑتی اور اس کے رخ پر سواریوں کے پالان کسے جاتے، تو یہ چیز نصیحت پذیری کے لیے بڑی آسان اور ان سے انکار و سرتابی بہت بعید ہوتی، اور لوگ چھائے ہوئے خوف یا مائل کرنے والے اسباب رغبت کی بنا پر ایمان لے آتے، تو اس صورت میں ان کی نیتیں مشترک اور نیک عمل بٹے ہوئے ہوتے۔ سامعین، ہم پیج نمبر 523 پر آ گئے ہیں۔ بٹے ہوئے ہوتے، لیکن اللہ نے تو یہ چاہا کہ اس کے پیغمبروں کا اتباع اور اس کی کتابوں کی تصدیق، اس کے سامنے فروتنی کے احکام کی فرما برداری اور اس کی اطاعت، یہ سب چیزیں اسی کے لیے مخصوص ہوں، اور ان میں کوئی ایسا شائبہ تک نہ ہو، اور جتنی آزمائش کڑی ہوگی اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اس جہان کے آخر تک کے اگلے پچھلوں کو ایسے پتھروں سے آزمایا ہے کہ جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ، نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے ان پتھروں ہی کو اپنا محترم گھر قرار دیا کہ جسے لوگوں کے لیے امن کے قیام کا ذریعہ ٹھہرایا ہے، پھر یہ کہ اس نے اسے زمین کے رقبوں میں سے ایک سنگلاخ رقبہ اور دنیا میں بلندی پر واقع ہونے والی آبادیوں میں سے ایک کم مٹی والے مقام اور گھاٹیوں میں سے ایک تنگ اطراف والی گھاٹی میں قرار دیا۔ کھرے اور کھردرے پہاڑوں، نرم ریتیلے میدانوں، کم آب چشموں اور متفرق دیہاتوں کے درمیان کی جہاں اونٹ، گھوڑا اور گائے بکری نشو نما نہیں پا سکتے، پھر بھی اس نے آدم اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ اپنے رخ اس کی طرف موڑیں، چنانچہ وہ ان کے سفروں سے فائدہ اٹھانے کا مرکز اور پالانوں سے اترنے کی منزل بن گیا۔
کہ دور افتادہ بے آب و گیابانوں، دور و دراز گھاٹیوں نے، کہ نشیبی راہوں اور زمین سے کٹے ہوئے دریاؤں کے جزیروں سے نفوس انسانی ادھر متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ہم آ گئے ہیں پیج 524 پہ۔ دریاؤں کے جزیروں سے نفوس انسانی ادھر متوجہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوری فرما برداری سے اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے ان کے گرد لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کرتے ہیں اور اپنے پیروں سے پویا دوڑ دوبارہ سے پڑھتی ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں اور اپنے پیروں سے پویا دوڑ لگاتے ہیں، پے واؤ اور یہ ہے، دوڑ لگاتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور بدن خاک میں اٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا لباس پشت پر ڈال دیا ہوتا ہے اور بالوں کو بڑھا کر اپنے کو بدصورت بنا لیا ہوتا ہے۔ یہ بڑی ابتلا، کڑی آزمائش، کھلم کھلا امتحان اور پوری جانچ ہے۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت کا ذریعہ اور جنت تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا ہے، اور اگر خداوند عالم یہ چاہتا کہ وہ اپنا محترم گھر اور بلند پایا عبادت گاہیں ایسی جگہ پر بنائے کہ جس کے گرد باغ و چمن کی قطاریں اور بہتی ہوئی نہریں ہوں، زمین نرم و ہموار ہو کہ جس میں درختوں کے جھنڈ اور ان میں جھکے ہوئے پھلوں کے خوشے ہوں، جہاں عمارتوں کا جال بچھا ہوا اور آبادیوں کا سلسلہ ملا ہوا ہو، جہاں سرخی مائل گیہوں کے پودے، سرسبز مرغزار چمن در کنارہ سبزہ زار پانی میں شرابور میدان، لہلہاتے ہوئے کھیت اور آباد گزرگاہیں ہوں، تو البتہ وہ جزا و ثواب کو اسی انداز سے کم کر دیتا کہ جس اندازے سے ابتلاء و آزمائش میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر وہ بنیاد کہ جس پر اس گھر کی تعمیر ہوئی ہے اور وہ پتھر کہ جس پر اس کی عمارت اٹھائی گئی ہے زمرد، سبز و یاقوت سرخ کے ہوتے اور ان میں نور و ضیاء کی تابانی ہوتی، تو یہ چیز سینوں میں شک و شبہات کے ٹکراؤ کو کم کر دیتی اور دلوں سے شیطان کی دوڑ و دھوپ کا اثر مٹا دیتی اور لوگوں کے شکوک کے خلجان کو دور کر دیتی۔ لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو گوناگون سختیوں سے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گوناگون سختیوں سے آزماتا ہے اور ان سے ایسی عبادت کا خواہاں ہے کہ جو طرح طرح کی مشقتوں سے بجا لائی گئی ہو، اور انہیں قسم قسم کے ناگواریوں سے جانچتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے تمکنت و غرور کو نکال باہر کرے اور ان کے نفوس میں عجز و فروتنی کو جگا دے، اور یہ کہ اس ابتلاء و آزمائش کی راہ سے اپنے فضل و امتنان کے کھلے ہوئے دروازوں تک انہیں پہنچائے اور اسے اپنی معافی و بخشش کا آسان وسیلہ و ذریعہ قرار دے، دنیا میں سرکشی کی پاداش اور آخرت میں ظلم کی گراں باری کے عذاب اور غرور و نخوت کے برے انجام کے خیال سے اللہ کا خوف کھاؤ، کیونکہ یہ سرکشی، ظلم اور غرور و تکبر شیطان کا بہت بڑا جال اور بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں زہر قاتل کی طرح اتر جاتا ہے، نہ ان کا اثر کبھی رائے گاں جاتا ہے، نہ ان کا وار کسی سے خطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ نہ عالم سے اس کے علم کے باوجود اور نہ پھٹے پرانے چیتھڑوں میں کسی فقیر بے نوا سے۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے نا، اس کے بارے میں حاشیے میں پڑھنے کو کہا ہوا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ وہ ہے کتنا۔ ہاں جی، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی لکھا ہے کہ عالم اور فقیر کی وجہ تخصیص یہ ہے کہ عالم کے پاس علم کی روشنی ہوتی ہے اور جو اس کی رہنمائی کر سکتی ہے، اور فقیر کی بے مائگی اس کے لیے مانع ہو سکتی ہے، مگر اس کے باوجود عالم و فقیر دونوں اس کے فریب میں آ جاتے ہیں، تو پھر جاہل کس طرح اپنے کو اس کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور مالدار کہ جس کے پاس بے راہ روی کے سارے وسائل و ذرائع موجود ہوتے ہیں کس طرح اس سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ بے شک انسان جب اپنے کو مالدار دیکھتا ہے تو سرکشی کرنے لگتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم دوبارہ خطبے کی طرف آ گئے ہیں جہاں سے ہم حاشیے میں پڑھنے کے لیے گئے تھے سامعین۔ تو آئیے ہم پھر اس کو یہاں کے اس کو دوبارہ سے یہیں سے جوڑتی ہوں میں۔ جی، یہاں سے گئے تھے نا کہ نہ عالم سے اس کے علم کے باوجود اور نہ پھٹے پرانے چیتھڑوں میں کسی فقیر بے نوا سے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے خداوند عالم
خداوند عالم ایمان سے سرفراز ہونے والے بندوں کو نماز، زکوٰۃ اور مقررہ دنوں میں روزوں کے جہاد کے ذریعے محفوظ رکھتا ہے، اور اس طرح ان کے ہاتھ پیروں کی طغیانیوں کو سکون کی سطح پر لاتا ہے، ان کی آنکھوں کو عجز و شکستگی سے جھکا کر نفس کو رام اور دلوں کو متواضع بنا کر رعونت و خود پسندی کو ان سے دور کرتا ہے۔ نماز میں نازک چہروں کو عجز و نیاز مندی کی بنا پر خاک آلودہ کیا جاتا ہے، اور روزوں میں از روئے فرما برداری پیٹ سے مل جاتے ہیں، اور زکوٰۃ میں زمین کی پیداوار وغیرہ کو فقراء و مساکین تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم پیج 526 پہ آ چکے ہیں۔ آگے لکھا ہے، دیکھو کہ ان اعمال و عبادت میں غرور کے ابھرے ہوئے اثرات کو مٹانے اور تمکنت کے نمایاں ہونے والے آثار کو دبانے کے کیسے کیسے فوائد مضمر ہیں۔ میں نے نگاہ دوڑائی تو دنیا بھر میں ایک فرد کو بھی ایسا نہ پایا کہ وہ کسی چیز کی پاسداری کرتا ہو، مگر یہ کہ اس کی نظروں میں اس کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے کہ جو جاہلوں کے الف شین تیب الف ہے کا باعث بن جاتی ہے، یا کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے جو بے وقوفوں کی عقلوں سے چپک جاتی ہے، سوا تمہارے کہ تم ایک چیز کی جانبداری، جانب کی جگہ جیم نون بے ہے لکھا ہوا ہے، جنبہ داری تو کرتے ہو، مگر اس کی کوئی علت اور وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ ابلیس ہی کو لو کہ اس نے آدم کے سامنے حمیت جاہلیت کا مظاہرہ کیا تو اپنی اصل آگ کی وجہ سے، اور ان پر چوٹ کی تو اپنی خلقت و پیدائش کی بنا پر۔ چنانچہ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور تم مٹی سے۔ یوں ہی خوشحال قوموں کے مالدار لوگ اپنی نعمتوں پر اتراتے ہوئے بڑا بولے کہ ہم مال و اولاد میں بڑھے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں کر عذاب کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر تمہیں فخر ہی کرنا ہے تو اس کی پاکیزگی اخلاق، بلند کردار اور حسن سیرت پر فخر و ناز کرو کہ جس میں عرب گھرانوں کے باعظمت و بلند ہمت سرداران قوم اپنی خوش اتواریوں، بلند پایا دانائیوں، اعلیٰ مرتبوں اور پسندیدہ کاموں کی وجہ سے ایک دوسرے پر برتری ثابت کرتے تھے۔ ہم پیج 527 پہ آ گئے ہیں۔ برتری ثابت کرتے تھے، تم بھی ان قابل ستائش خصلتوں کی طرفداری کرو جیسے ہمسایوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، عہد و پیمان کو نبھانا، نیکوں کی اطاعت اور سرکشوں کی مخالفت کرنا، حسن سلوک کا پابند اور ظلم و تعادی سے کنارہ کش رہنا، خون ریزی سے پناہ مانگنا، خلق خدا سے عدل و انصاف برتنا، غصے کو پی جانا، زمین میں شر انگیزی سے دامن بچانا۔ تمہیں ان عذابوں سے ڈرنا چاہیے جو تم سے پہلی امتوں پر ان کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے نازل ہوئے، اور اپنے اچھے اور برے حالات میں ان کے احوال و واردات کو پیش نظر رکھو، اور اس امر سے خائف و ترساں رہو، تیرے سین الف نون غنہ رہو کہ کہیں تم بھی انہی کے ایسے نہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے ان کی دونوں اچھی بری حالتوں پر غور کر لیا ہے تو پھر ہر اس چیز کی پابندی کرو کہ جس کی وجہ سے عزت و برتری نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا اور دشمن ان سے دور دور رہے، اور عیش و سکون کے دامن ان پر پھیل گئے اور نعمتیں سرنگوں ہو کر ان کے ساتھ ہو لی، اور عزت و سرفرازی نے اپنے بندھن ان سے جوڑ لیے۔ اور وہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سامعین کہ وہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ کہ وہ افتراق سے بچے اور اتفاق و یکجہتی پر قائم رہے، اسی پر ایک دوسرے کو ابھارتے تھے اور اسی کے باہم سفارش کرتے تھے، اور تم ہر اس امر سے بچ کر رہو کہ جس نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ ڈالا اور قوت و توانائی کو ضعف سے بدل دیا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے دلوں میں کینہ اور سینوں میں بغض رکھا اور ایک دوسرے کی مدد سے پیٹھ پھرا لی اور باہمی
اب ہم جا رہے ہیں پیج نمبر 528 کی طرف. اور باہمی تعاون سے ہاتھ اٹھا لیا، اور تم کو لازم ہے کہ گزشتہ زمانے کے اہل ایمان کے وقاع و حالات، یعنی واقعے کی جمع وقاع و حالات میں غور و فکر کرو کہ صبر آزما ابتلاؤں اور جانکاہ مصیبتوں میں ان کی کیا حالت تھی. کیا وہ ساری کائنات سے زیادہ گراں بار، تمام لوگوں سے زائد مبتلا تعب و مشقت، اور دنیا جہاں سے زیادہ تنگی و ضیق زواد یہ قاف کے عالم میں نہ تھے؟ سوالیہ نشان. کہ جنہیں دنیا کے فرعونوں نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور انہیں سخت سے سخت اذیتیں پہنچاتے اور تلخیوں کے گھونٹ پلاتے تھے، اور ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ تباہی و ہلاکت کی ذلتوں اور غلبہ و تسلط کی قہر سامانیوں میں گھرتے چلے جا رہے تھے. یہ انہیں بچاؤ کی کوئی تدبیر اور نہ روک تھام کا کوئی ذریعہ سوچتا تھا. نہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو. قہر سامانیوں میں گھرتے چلے جا رہے تھے، نہ انہیں بچاؤ کی کوئی تدبیر اور نہ روک تھام کا کوئی ذریعہ سوچتا تھا، یہاں تک کہ جب اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ میری محبت میں اذیتوں پر پوری کدو کاوش سے صبر کیے جا رہے ہیں اور میرے خیال سے مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں، تو ان کے لیے مصیبت و ابتلا کی تنگنائے سے وسعت کی راہیں نکالیں اور ان کی ذلت کو عزت اور خوف و ہراس کو امن سے بدل دیا. چنانچہ وہ تخت فرما روائی پر سلطان و مسند ہدایت پر رہنما ہوئے اور انہیں امیدوں سے بڑھ چڑھ کر اللہ کی طرف سے عزت و سرفرازی حاصل ہوئی. غور کرو کہ جب ان کی جمعیتیں یکجا خیالات یکسو اور دل یکساں تھے اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کو سہارا دیتے اور تلواریں ایک دوسرے کی معین و مددگار تھیں اور ان کی بصیرتیں تیز اور ارادے متحد تھے، تو اس وقت ان کا عالم کیا تھا؟ کیا وہ اطراف زمین پر فرما روا اور دنیا والوں کی گردنوں پر حکمران نہ تھے؟ پیج نمبر 529. اور تصویر کا یہ رخ بھی دیکھو کہ جب ان میں پھوٹ پڑ گئی، یکجہتی درہم برہم ہو گئی، ان کی باتوں اور دلوں میں اختلافات کے شاخسانے پھوٹ نکلے اور وہ مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے اور الگ جتھے بن کر ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے لگے، تو اس کی نوبت یہ ہو گئی کہ اللہ نے ان سے عزت و بزرگی کا پیراہن اتار لیا اور نعمتوں کی آسائشیں ان سے چھین لی، اور اب تمہارے درمیان ان کے واقعات کی حکایتیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت بن کر رہ گئیں. اگلا پیراگراف ہے کہ اب ذرا اسماعیل کی اولاد اسحاق کے فرزندوں اور یعقوب کے بیٹوں کے حالات سے عبرت و نصیحت حاصل کرو. حالات کتنے ملتے ہوئے ہیں اور طور طریقے کتنے یکساں ہیں. ان کے منتشر و پراگندہ ہو جانے کی صورت میں جو واقعات رونما ہوئے، ان میں فکر و تأمل کرو کہ جب شاہان عجم اور سلاطین روم ان پر حکمران تھے، وہ انہیں اطراف عالم کے سبزہ زاروں، عراق کے دریاؤں اور دنیا کی شادابیوں سے خاردار جھاڑیوں، ہواؤں کے لیے کہ بے روک گزرگاہوں اور معیشت کی دشواریوں کی طرف دھکیل دیتے تھے، اور آخر انہیں فقیر و نادار اور زخمی پیٹھ والے اونٹوں کا چرواہا اور بالوں کی جھونپڑیوں کا باشندہ بنا کر چھوڑتے تھے. ان کے گھر بار دنیا جہاں سے بڑھ کر خستہ و خراب، اور ان کے ٹھکانے خشک سالیوں سے تباہ حال تھے. نہ ان کی کوئی آواز تھی جس کے پرو بال کا سہارا لے، نہ انس و محبت کی چھاؤں تھی. ہم پیج 530 پہ آ گئے ہیں. نہ انس و محبت کی چھاؤں تھی جس کے بلبوتے پر بھروسہ کریں. ان کے حالات پراگندہ، ہاتھ الگ الگ تھے، کثرت و جمعیت بٹی ہوئی، جاں گزار مصیبتوں اور جہالت کی تہ بتہ تہوں پر میں پڑے ہوئے تھے. یوں کہ لڑکیاں زندہ درگور تھیں، گھر مورتی پوجا ہوتی تھی، رشتے ناتے توڑے جا چکے تھے اور لوٹ کھسوٹ
کی گرم بازاری تھی۔ سامعین، یہاں پہ پیراگراف ختم ہو گیا ہے اور ٹائم بھی ہمارا اب 30 منٹس ہونے والے ہیں، اور اس صفحے کے اوپر یہ پیراگراف بھی ختم ہوا ہے۔ اگلے پیراگراف کو انشاءاللہ اگلی آڈیو میں مل کے پڑھتے ہیں۔ پیج 530 پہ ہم ختم کر رہے ہیں، اور پیج 530 ہی سے ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔